الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. برادران اسلام، معزز محتشم سامعین کرام و حضرات گرامی، آج جمعۃ مبارک کے خطاب کا عنوان استقبال رمضان ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اے مالک پروردگار، کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرما اور کلمات حق کو سننے کے بعد عمل کی مزید ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرما۔ آج استقبال رمضان کے حوالے سے اس خطاب کا عنوان جو ہم نے منتخب کیا، اس کی وجہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اور وہ حدیث مبارکہ صاحب مشکات نے امام بہقی سے اخذ کی ہے۔ حدیث نمبر ہے 1965، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ببرکت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فی آخری یوم من شعبان، کہ جب شعبان المعظم کا لاسٹ ڈے تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم صحابہ کے بیچ ایک خطاب فرمایا، اور وہ خطاب کا جو اہتمام ہے یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آمد رمضان سے قبل استقبال رمضان کا چرچا فرماتے ہیں۔ اسی سنت کو ادا کرتے ہوئے آج میں نے انتخاب کیا ہے استقبال رمضان۔ تو آج ہمارا عنوان استقبال رمضان ہوگا، اور اللہ رب العزت جو ہے اس مقدس ماہ کی تعظیم، توقیر اور ادب اور اس میں کثرت سے عبادت کی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم کا جو لاسٹ ڈے تھا، آپ نے جو خطاب فرمایا، اس خطاب سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے میں پیش کروں گا، اور یہی ہمارا عنوان ہوگا۔ اگرچہ لفظ جو ہے جدید ہے استقبال رمضان، لیکن اگر آپ اس کی تہ تک جائیں
اور گہرائی تک جائیں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ اگرچہ لفظ جدید ہے لیکن استقبال رمضان کے حوالے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب فرمایا، اور اس خطاب میں چند باتیں آپ نے واضح فرمائی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو اب انسان اپنی پیاس کو بجھانا چاہتا ہے، پانی کی تلاش میں نکلتا ہے۔ جب پہنچا کنویں کے پاس، اب اس کنویں سے پانی کو نکالتا ہے تاکہ اس کی پیاس بجھ جائے اور اسے تسکین، راحت اور سکون حاصل ہو جائے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھے گا، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا بلکہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے اور جا کر اپنی پیاس کو بجھاتا ہے۔ تو کیا رمضان کی مثال کنویں کی بنے گی؟ نہیں بنے گی، بلکہ رمضان کا معاملہ الگ ہے اور کنویں کا معاملہ الگ ہے۔ انسان اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے کنویں کے پاس جاتا ہے، لیکن انسان رمضان کے پاس نہیں جاتا۔ اور اسی طریقے سے جب ذو الحجہ کا مہینہ آتا ہے اور ہم نے حج ادا کرنا ہے، کعبے کا طواف کرنا ہے، میدان عرفات میں جانا ہے، تو اب ہم حج ادا کرنے کے لیے ہم کراچی میں نہیں رہتے بلکہ حج کو ادا کرنے کے لیے ہم مکہ شریف جاتے ہیں اور وہاں جا کر ہم حج کو ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، وہاں جا کر حج ادا کرتے ہیں اور جب پیاس بجھانی ہوتی ہے تو ہم کنویں کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن بادلوں کی یہ شان ہے، بادل آتے ہیں، گرجتے اور برستے ہیں، تو اسی طریقے سے رمضان آتا ہے اور گرجتا اور برستا ہے اور اپنی رحمتیں ہم پر نچھاور کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا، کنواں یہ بھی سکون دیتا ہے، اس سے انسان کو راحت حاصل ہوتی ہے، لیکن بادل جو ہے یہ خود آتا ہے اور آ کر کیا کرتا ہے؟ رحمتوں کو نچھاور کرتا ہے۔ باران رحمت کا نزول اور ورود ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا جیسے بادل آ کر چھما چھم برستے ہیں، اسی طریقے سے رمضان آ کر رحمتوں کو نچھاور کرتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان آ کر رحمتوں کو نچھاور کرتا ہے، اور اسی بات کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم، کہ تمہارے پاس جو ہے سایہ افغن ہونے والا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خود آتا ہے اور آ کر رحمتیں نچھاور کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آیا ہی اسی لیے ہے تاکہ رحمتوں کو نچھاور کرے، اور پھر بھی یہ مسلمان رحمتیں نہیں لٹتا تو اس سے بڑا شقی کون ہوگا اور اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اچھا، اب اسی روایت کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے 4 اسماء کا تذکرہ کیا۔ 4 نام ہے۔ ایک نام تو بڑا مشہور ہے اور وہ کیا ہے؟ رمضان ہے۔ میں بھی رمضان کہتا ہوں، آپ بھی رمضان کہتے ہیں، لیکن اس روایت میں جو استقبال رمضان کے حوالے سے نبی نے ارشاد فرمایا، اس میں رمضان کے علاوہ 4 اسماء کا تذکرہ ہے، اور وہ 4 کون سے ہیں؟ ایک تو نام آپ نے فرمایا شہر عظیم، جس کا مطلب کیا ہے؟ رمضان عظمت والا مہینہ ہے، یہ عام مہینہ نہیں ہے بلکہ عظیم مہینہ ہے، عظمت والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا مبارکن، یہ ماہ مقدس برکت والا ہے۔ یہ 2 نام ہو گئے، ایک نام ماہ عظیم ہے اور دوسرا نام ماہ مبارک ہے۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی روایت میں اس ماہ مقدس کا ایک اور نام پیش کیا،
اور وہ نام ہے مؤاسات۔ اور مؤاسات کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے غم خواری کا مہینہ، یعنی اس ماہ مقدس میں تم اپنے مال سے غربا، فقراء اور مساکین کی ہیلپ کرو، تمہارے مال کو تم ان پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، پڑوسیوں پر خرچ کرو، غربا، فقراء اور مساکین کو پر اس مال کو خرچ کرو، کیونکہ یہ ماہ مقدس کیا ہے؟ مؤاسات ہے، غم خواری کا مہینہ ہے۔ جب غم خواری کا مہینہ ہے تو پھر اوروں پر بھی خرچ کرنا پڑے گا۔ اور الحمدللہ کثیر مسلمان جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں، فقراء پر، غرباء پر، مدارس پر، مساکین پر، اور اس کے علاوہ مساجد پر، پڑوسیوں پر، رشتہ داروں پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جو رمضان میں یہ مسلمان اوروں پر جو خرچ کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے میرے آقا نے اس ماہ مقدس کو ماہ مؤاسات فرمایا، غم خواری کا مہینہ فرمایا۔ تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کثیر افراد اس ماہ میں غریبوں پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ اس کے 3 اسماء ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جہاں اس ماہ مقدس کا نام ماہ رمضان ہے، وہاں اس ماہ کا نام کیا ہے؟ ماہ عظیم بھی ہے۔ اس مہینے کا نام ماہ مبارک بھی ہے، اور اس مہینے کا نام کیا ہے؟ ماہ مؤاسات بھی ہے۔ یہ 3 نام ہو گئے۔ اب اس مہینے کا چوتھا نام جو میرے آقا نے استقبال رمضان میں ارشاد فرمایا اس کا چوتھا نام جو ہے یہ صبر ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ ظاہر بات ہے مسلمان اس ماہ میں صبر کرتا ہے، اور کس قدر صبر کرتا ہے۔ حرام اشیاء سے تو بچنا ہے، حرام کھانے سے بچنا ہے، یہ تو 12 ماہ کے اندر ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے، اور جب اوقات روزہ ہوتا ہے تو پھر مسلمان کیا کرتا ہے؟ اب کھانے سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، اب پینے سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ایک خاتون کو نکاح کے ذریعے حلال کرتا ہے، لیکن اس خاتون کے قریب بھی کیا کرتا ہے؟ وقت روزہ میں نہیں جاتا، اس کے قریب نہیں جاتا۔ اب مجھے بتائیں یہ کھانا پینا کیا ہے؟ یہ حلال ہے، اور اپنی زوجہ کے قریب جانا کیا ہے؟ یہ حلال ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان کیا کرتا ہے؟ پرہیز کرتا ہے، اجتناب کرتا ہے۔ یہ صبر کی ایک عالیشان مثال ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا رمضان عام مہینہ نہیں ہے بلکہ ماہ صبر ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ جب یہ صبر کا مہینہ ہے تو اب اس پر اجر و ثواب کیا ملے گا؟ اس کو بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا۔ فرمایا اس پر اجر و ثواب یہ ہے وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ۔ فرمایا جب تم صبر کرو گے تو صبر کا جو اجر ہے وہ جنت ہے، صبر کا جو اجر ہے وہ جنت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ روزہ صبر ہے، روزہ جو ہے یہ صبر ہے، اور صبر کے پھل کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر کوئی شخص جو ہے صحیح طریقے سے روزہ رکھتا ہے جیسا رب چاہتا ہے، اس کا حبیب چاہتا ہے، تو پھر اجر و ثواب کیا ملے گا؟ جنت مل جائے گی۔ تیرا ٹھکانہ جنت ہے، اس لیے کہ تو نے روزہ رکھا ہے، اور روزہ صبر ہے، اور صبر کے پھل کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ تو جو شخص اس ماہ مقدس میں آداب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، رب اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور وہ اجر و ثواب کیا ہے؟ وہ جنت ہے، اسے جنت مل جاتی ہے، اور اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ حرام سے تو بچتا ہے، حلال سے بھی بچتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، افسوس صد افسوس، بڑا افسوس کا مقام ہے، آج رمضان المبارک میں اعلانیہ لوگ کھاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا اگر کوئی شخص اعلانیہ رمضان المبارک میں کھاتا ہے اور کوئی عذر بھی نہیں ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے،
تو پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلامی قانون یہ ہے کہ اسے سزائے موت دے دی جائے، اسے سزائے موت دے دی جائے، اس لیے کہ اعلانیہ بغیر عذر کے کھا کر یہ روزے کا ادب نہیں کر رہا بلکہ روزے کی بے ادبی کر رہا ہے۔ روزہ اسلام کا رکن ہے، اس رکن کا ادب نہیں کرتا، بے ادبی کرتا ہے، اس لیے اب اسلام یہ کہتا ہے حاکم اسلام کو اسے قید کرو اور سزائے موت دے دو۔ یہ اتنی سخت سزا اسلام نے بیان کی، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب حاکم اسلام بھی ہو، اور وہ اعلانیہ جو کھاتا ہے بغیر عذر کے کھاتا ہے، اور بغیر عذر کے کھانا یہ روزے کی بے ادبی ہے، وہ شعائر اسلام کی بے ادبی کرتا ہے، تو پھر اس کی سزا تو یہی ہوگی، اس کی سزا یہی ہوگی۔ رب جلیل نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 پر اس بات کو واضح کر دیا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس کا مطلب یہ ہوا رمضان کو جو فضیلت ملی ہے، رمضان کو جو برکتیں ملی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں نزول قرآن ہوا، قرآن کا نزول ہوا ہے۔ تو نزول قرآن کی بنا پر رب جلیل نے اس ماہ کو بڑی عظمت عطا فرمائی، یہاں تک کہ میرے آقا نے فرما دیا، کیا فرمایا؟ دنوں کا سردار جمعہ ہے، دنوں کا سردار جمعہ ہے، لیکن مہینوں کا سردار کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں رمضان سید الشہور، یہ 11 مہینوں کا سردار رمضان ہے، 11 مہینوں کا سردار رمضان ہے۔ پتہ یہ چلا جب دنوں کے سردار کی بات آتی ہے تو ہم جمعہ کہتے ہیں، اور جب مہینوں کے سردار کی بات آتی ہے تو رمضان کہا جاتا ہے، اور رمضان کی جو بنیادی فضیلت کا جو باعث ہے وہ کیا ہے؟ نزول قرآن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا رمضان کو جو فضیلت ملی نزول قرآن کی بنا پر ملی۔ اب جس رات میں قرآن نازل ہوا تو پھر وہ رات تو بڑی شاندار ہوگی۔ اسی استقبال رمضان کی روایت میں میرے آقا نے اس کو واضح کر دیا کہ اس میں ایک رات آتی ہے اور وہ رات 1000 مہینوں سے افضل و برتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس رات کا ہم پلہ کوئی رات ہی نہیں ہے، سب سے افضل اور برتر رات ہے، اس لیے کہ اس رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، نزول قرآن سے کیا مراد ہے؟ نزول قرآن سے یہ مراد نہیں ہے کہ زمین پر قرآن نازل ہوا، وہ تو 23 برس میں نازل ہوا ہے، رفتہ رفتہ ضرورت کے اعتبار سے قلب مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن نازل ہوتا رہا۔ اب نزول قرآن سے مراد کیا ہے؟ نزول قرآن سے مراد یہ ہے لوح محفوظ پر قرآن موجود تھا، رب جلیل نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اسی کو قرآن نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرما دیا۔ اب قرآن جب نازل ہوا تو نزول قرآن کی بنا پر رات سب سے افضل ہو گئی، مہینہ دیگر مہینوں سے افضل ہو گیا، رات سب راتوں سے افضل ہو گئی اور مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہو گیا۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا رمضان سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے۔ فرمایا جب کسی کو روزہ افطار کراؤ گے تو تمہیں اجر کیا ملے گا؟ پہلا اجر تو یہ ہے مغفرۃ لذنوبہ، جو روزہ افطار کروانے والا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، یہ پہلی فضیلت۔ دیکھیں کتنا اجر و ثواب ہے، اگر آپ کسی کو روزہ افطار کروائیں تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ مغفرۃ لذنوبہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور دوسری فضیلت کیا ہے؟ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ کتنی فضیلتیں ہو گئی؟ 2 فضیلتیں۔
پہلی فضیلت کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش ہے. اور دوسری فضیلت کیا ہے؟ رب اسے جہنم سے آزاد کر دے گا. یہ دوسری فضیلت اگر آپ دیکھیں لگتا ہے پہلی فضیلت کا نتیجہ ہے. ظاہر بات ہے جب مغفرت ہوگی تو جہنم سے آزادی بھی ہو جائے گی، لیکن اللہ کے حبیب نے یہ دونوں فضیلتیں علیحدہ علیحدہ بیان فرمائی. پہلی فضیلت مغفرت ہے اور دوسری فضیلت جو ہے جہنم سے آزادی ہے. لیکن ایک اور فضیلت میرے آقا نے بیان فرمائی، اس فضیلت کو بھی سنیں. اور جو افطار کا اہتمام کرتے ہیں، قربان جائیے رب نے آپ کو کتنا عظیم مقام عطا فرما دیا. آپ افطار کا اہتمام کرتے ہیں اور الحمدللہ یہ مسلمانوں میں بڑا رواج ہے. صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، عجم میں دیکھو تو مساجد میں افطار کا اہتمام نظر آتا ہے. ہر مسجد میں افطار کا اہتمام ہے. اب عرب میں چلے جائے وہاں بھی اہتمام ہوتا ہے. ہاں مسجد حرام جائے، مسجد نبوی میں چلے جائے، بڑا اہتمام ہوتا ہے افطار کا. اور یہ افطار کا اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ میرے آقا اتنے فضائل بیان کر رہے ہیں. ان فضائل کے پیش نظر میرے آقا کا غلام جو ہے وہ افطار کا اہتمام کرتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ جو افطار کرواتا ہے وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، فرمایا روزے دار کو جو اجر ملنا ہے اسی اجر کی مثل افطار کرانے والے کو رب اجر عطا فرماتا ہے. ذرا غور کریں، ایک شخص کو اجر اس لیے ملا کہ اس نے روزہ رکھا ہے. اب ایک دوسرا شخص ہے وہ افطار کروا رہا ہے اور اسے اجر اس لیے ملا ہے اس نے روزے دار کو افطار کروا دیا ہے. اور اجر کیسے ملا؟ کیسا اجر ملا؟ میرے آقا نے فرمایا لہو مثل اجرہ، جو روزے دار کو رب اجر عطا فرمائے گا افطار کرنے والے کو بھی اسی قدر اجر عطا فرمائے گا. فرمایا من غیر ان ینقص من اجرہ شیء، کہا روزے دار تو گھبرانا مت، ایسا نہیں ہوگا کہ تیرے اجر کا حصہ دیا گیا. فرمایا تیرے اجر میں بھی کمی نہیں ہوگی. جو تجھے اجر ملنا تھا روزہ رکھنے کی وجہ سے رحمان اس میں کمی نہیں کرتا بلکہ اسے الگ اجر ملتا ہے اور افطار کروانے والے کو بھی اسی کے برابر اجر مل جاتا ہے. اب صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کر دی، اس لیے کہ صحابہ یہ سمجھے تھے کہ پیٹ بھر کر کھلانا پڑے گا، پوری پلیٹ چاول کی کھلانی پڑے گی یا سالن اور شوربہ ہو اور روٹی دینی پڑے گی. صحابہ کرام تھوڑے پریشان ہو گئے، یہ اجر ہمیں کیسے ملے گا؟ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما نفطر بہ الصائم، ہمارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں کہ ہم روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دیں. میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ پریشان نہ ہو، یہ اجر تو اس کو ملے گا جو ایک گھونٹ دودھ پلا دے، جو ایک کھجور کھلا دے. ایک کھجور، تمرتن، تمرہ کا معنی ایک کھجور ہے، صرف ایک کھجور کھلا دے. اور پھر میرے آقا نے فرما دیا صرف ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک گھونٹ پانی پلا دے، اسے یہ اجر ملے گا کہ اس کی بخشش ہو جائے گی، جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا اور روزے دار کے برابر اسے بھی اجر و ثواب ملے گا، اسے بھی اجر و ثواب ملے گا. اور پھر میرے آقا نے فرمایا چونکہ ظاہری بات ہے اب ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کھلاتے ہیں. الحمدللہ رمضان میں افطار کے اہتمام کرتے ہیں، دیگوں کی دیگیں بیچتے ہیں تاکہ لوگ پیٹ بھر کر کھائیں. کہیں مساجد میں یہ بھی اہتمام لوگ کرواتے ہیں. تو اب انہیں کیا فضیلت ملے گی؟ جو پیٹ بھر کر کھلاتا ہے. اگر کوئی پیٹ بھر کر کھلائے گا تو اسے اجر و ثواب کیا ملے گا؟ ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اسے پانی پلائے گا، میرے حوض کوثر سے اسے جام پلائے گا اور پھر اس کی پیاس ایسی بجھ جائے گی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے. قربان جائیے جو افطار کرواتا ہے، پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے،
تیرے لیے یہ بشارت ہے، قیامت کے دن لوگ تڑپ رہے ہوں گے لیکن میرے مصطفیٰ جام بھر بھر کے تجھے پلا رہے ہوں گے، جام بھر بھر کے تجھے پلا رہے ہوں گے، اب تجھے پیاس نہیں لگے گی۔ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا پیاس نہیں لگے گی اور رب تجھے جنت میں داخل فرما دے گا، تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس قدر اجر و ثواب، رمضان ہی کے اجر و ثواب کے حوالے سے استقبال رمضان کی روایت میں میرے آقا نے یہ بھی فرمایا، اس ماہ مقدس میں اگر کوئی شخص نفلی کام کرتا ہے تو اسے کیا اجر و ثواب ملے گا، اسے بھی بیان فرما دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کام کرو نفلی، اجر ملے گا فرض کا، فرض کا اجر ملے گا۔ اگر آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، مجھے بتائیے پڑھنا فرض ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو نفل ہے، لیکن آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کی صدا ماہ رمضان میں لگا دیں تو اجر و ثواب کس کا ملتا ہے؟ فرض کا ملتا ہے۔ رب فرض کا اجر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا رمضان وہ مہینہ ہے کہ نفل کو نفل سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، جتنا ہو سکے انسان نوافل کا بھی اہتمام کرے، نوافل کا بھی اہتمام کرے، اس لیے کہ اگر ایک نفل ادا کرتا ہے رب فرض کا اجر عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی فرض ادا کرے تو اب کتنا اجر و ثواب ملے گا، قربان جائیے۔ میرے آقا نے فرمایا ومن ادى فریضۃ فیہ، کہ جو رمضان میں فرض ادا کرے کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، گویا رمضان کے علاوہ اس نے 70 فرض ادا کیے، 70 فرض ادا کیے، یعنی ایک مرتبہ نماز فجر رمضان میں ادا کرتا ہے، جب اجر و ثواب کی بات آتی ہے تو گویا 70 نماز فجر کا رب اجر عطا فرما دیتا ہے۔ رمضان میں ایک مرتبہ جو نماز ظہر ادا کرتا ہے تو جب اجر و ثواب کی بات آتی ہے تو رب ذوالجلال جو ہے 70 نماز ظہر کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ رمضان میں اگر کوئی ایک مرتبہ نماز عصر ادا کرتا ہے تو رب ذوالجلال اپنے فضل اور کرم سے 70 نماز عصر کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کتنا اجر مل رہا ہے، ایسا لگتا ہے ہر دروازہ کھول دیا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے رب نے ہر دروازہ کھول دیا، لٹو جتنا لوٹ سکتے ہو، سمیٹو جتنا سمیٹ سکتے ہو، جولیاں بھر لو جتنی جولیاں بھر سکتے ہو، رب نے جو ہے اجر و ثواب بے شمار تمہیں عطا کرنے کے ذرائع پیدا فرما دیے ہیں۔ تم اجر و ثواب حاصل کرتے رہو، عبادات کرتے رہو، تمہارا رب تمہیں اجر دیتا رہے گا، اور تم عبادات کر کے تھک سکتے ہو، رب اجر دے کر تھک نہیں سکتا، اس کی بارگاہ میں تھکنے کا تصور ہی نہیں ہے، وہ تو اس سے منزہ و مبرہ ہے۔ تم عبادت کر کر کے تھک جاؤ گے، رب اجر دے کے نہیں تھکے گا، بلکہ تمہیں دیتا جائے گا، بخششیں لٹاتا جائے گا، مغفرتوں کے باران تم پر نچھاور کرتا جائے گا، رب اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ساری باتیں میرے آقا نے رمضان سے پہلے بیان کر دی۔ جو لاسٹ ڈے تھا شعبان کا، میرے آقا نے لاسٹ ڈے بیان فرما دیا تاکہ صحابہ جو ہے متنبہ ہو جائے، اور صحابہ کے صدقے رہتی دنیا تک امت محمدی جو ہے اس سے متنبہ ہو جائے کہ رمضان جیسا آئے تم مستعد ہو جانا، کمر کو باندھ لینا، کمر بستہ ہو جانا، عبادتوں میں غفلت مت کرنا، عبادتوں میں سستی مت کرنا۔ اور اسی روایت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بھی واضح کر دیا، کیا فرمایا؟ رمضان کی 2 عبادتیں مخصوص ہیں، بڑی اہم عبادات ہیں۔ پہلی عبادت کیا ہے؟ جو اہم عبادات میں ہے، جس سے رمضان کی پہچان ہوتی ہے، میرے آقا نے فرما دیا جعل اللہ تعالی صیامہ فریضۃ، فرمایا رمضان کے دنوں میں رب نے روزوں کو فرض قرار دے دیا۔ یہ رمضان کی مین عبادت ہے، اور اسی سے رمضان کی پہچان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا افسوس تیرے مقدر پر، تو نے رمضان کو پایا ہی کہاں ہے،
تو نے رمضان کو پایا ہی کہاں ہے؟ اس لیے کہ رمضان کی پہچان وہ روزہ ہے، رمضان کی پہچان جو ہے وہ روزہ ہے، اس لیے کوئی روزے کو ترک نہ کرے۔ اور میرے آقا نے یہ بھی فرما دیا کہ تم زندگی بھر روزہ رکھتے رہو، یہ سارے روزے رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک روزے کی بات کر رہا، 29 اور 30 روزوں کی بات نہیں کر رہا، ساری زندگی روزے رکھ لو، ساری زندگی کے روزے اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب ان دونوں کا تقابل ہو اور کمپیئر کیا جائے تو رمضان کے ایک روزے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ کتنا کرم ہے رب کا، ساری زندگی کے روزوں سے افضل روزہ جو ہے رمضان کا ایک روزہ ہے، ایک روزہ ہے۔ رب نے کتنا کرم کیا کہ ایک روزہ رکھے، پھر دوسرا روزہ رکھے، پھر تیسرا روزہ رکھے۔ اگر 29 دن ہے تو 29 روزے رکھے، اور اگر 30 کا مہینہ ہے تو 30 روزے رکھے جائے، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ سے رحمتیں لٹتے جائے۔ یہ ایک عبادت۔ اب آئی دوسری عبادت رمضان کی کون سی ہے، جسے علیحدہ میرے آقا نے بیان کیا، اور میں اس میں آپ کی توجہ بھی دلانا چاہتا ہوں ایک خاص بات کی طرف۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ جب یہ فرمایا کہ جعل اللہ تعالی صیامہ فریضہ، تو ساتھ ہی ارشاد فرما دیا وقیام اللیلہ تطوعا، جس کا مطلب یہ ہے رمضان کی رات میں قیام یعنی تراویح پڑھنا اگرچہ فرض نہیں لیکن سنت ہے۔ یہ دو عبادات رمضان کی شان ہے، یہ دو عبادات کیا ہے؟ رمضان کی شان ہے۔ میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ کا پرندہ، اب پرندے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا لفظی معنی یہی ہے اڑنے والا، پرندے کا لفظی معنی ہی جو ہے اڑنے والا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ پرندہ تو ہے، اس کے پر کو کاٹ لیا جائے تو پتہ یہ اڑ سکتا ہے؟ نہیں اڑ سکتا۔ اب آپ ایک طرف پرندہ بھی کہتے ہو، پر بھی کاٹ دیے ہیں، تو ایک طرف آپ رمضان کہتے ہو، روزے نہیں رکھتے ہو، ایک طرف آپ رمضان کہتے ہو، تراویح نہیں پڑھتے ہو، جبکہ یہ دو عبادات رمضان کی خاص عبادات ہے، اور اس کے علاوہ ہر عبادت آپ کرتے رہتے ہیں، رمضان کے علاوہ کرتے ہیں، لیکن رمضان کی آن اور رمضان کی شان کیا ہے؟ روزے رکھنا ہے اور تراویح پڑھنا ہے۔ یہاں ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں، وہ بات کیا ہے؟ جبکہ اللہ کے حبیب نے بتا دی رمضان کی شان ہے، بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا، قابل توجہ ہے، کہتے تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ہے، تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ہے۔ وہ کیوں کہتے ہیں میں اس کی وجہ بتاؤں گا۔ کہتے تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ہے، تو پھر ہم انہیں یہ کہیں گے کہ تہجد کا وقت تو سونے کے بعد ہوتا ہے۔ اب برائے مہربانی آپ بھی یہ کیا کریں کہ نماز عشاء مسجد میں ادا کرے، پھر گھر پہ جا کے سو جائے، پھر رات کو 2 بجے 3 بجے جب آپ کی آنکھ کھل جائے نا، پھر آپ تراویح پڑھ لینا۔ جب تراویح اور تہجد ایک ہی چیز ہے تو تہجد کا وقت کب ہوتا ہے؟ تہجد کے لیے لازم ہے سونا، بغیر سوئے تہجد نہیں ہوتی، آپ کو سونا پڑے گا، اور جب آپ بیدار ہوں گے پھر تہجد ہوگی۔ تو بعض لوگوں نے کیا کہہ دیا کہ تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ہے، لیکن یاد رکھیے گا تراویح اور تہجد ایک چیز نہیں ہے، علیحدہ ہے، اس لیے کہ تہجد 12 مہینوں میں پڑھی جاتی ہے لیکن تراویح رمضان میں پڑھی جاتی ہے، فرق سامنے ہے۔ اور میرے آقا نے واضح کر دیا کہ رمضان کی 2 شانیں ہیں، ایک کیا ہے؟ وہ روزے ہے، اور دوسرا تراویح ہے۔ اچھا یہ کیوں کہا پتہ آپ کو؟ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اگر تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ثابت کر دیا جائے دلائل سے تو پھر 20 رکعت ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ تہجد کی زیادہ سے زیادہ کتنی رکعتیں؟ 8 رکعتیں، تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے 8 رکعت تراویح ہے، اور 8 رکعت تراویح ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے سہارا کیا لیا؟ کہا تراویح اور تہجد ایک ہی چیز ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب 8 رکعت ثابت کرنا پڑے گا تو تہجد والی حدیث پیش کرنی پڑے گی، اور ایسا ہی کر رہے ہیں۔ تہجد والی احادیث کو پیش کر کے، تہجد والی
अहदीस को पेश करके ये बताना चाहते हैं कि तरावी 8 रकात है। अरे जालिमो, तुम्हें पता नहीं वो तमाम रिवायात तहज्जुद के मुतालिक है जो 12 महीनों में पढ़ी जाती है, और तरावी जो है ये रमजान की शान है। तरावी जो है ये रमजान की शान है, और तरावी 8 रकात नहीं है, 20 रकात है। हाँ, तहज्जुद 8 रकात है। तरावी तो इशा के बाद अदा की जाती है, और तहज्जुद सोकर जब बेदार होता है तब अदा की जाती है। ये एक बुनियादी फर्क है, इस फर्क को समझना है। और जितनी रिवायात 8 रकात तरावी पर पेश की जाती है वो सारी रिवायत नमाज तहज्जुद की है, इसलिए कि उन रिवायात में मज़कूर है रमजान और गैर रमजान में मेरे मुस्तफा 8 रकातें पढ़ते थे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि तरावी जो है गैर रमजान में पढ़ी जाती है? हरगिज़ नहीं पढ़ी जाती, बल्कि गैर रमजान में कौन सी नमाज है? वो तहज्जुद है। आका ने फरमाया अपने गुलाम पर तखफीफ करो। जब तुम अपने गुलाम पर तखफीफ करोगे अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा, मगफिरत फरमा देगा। जिसका मतलब क्या हुआ, अब दौरे मौजूदा में गुलाम तो नहीं है, दौरे मौजूदा में नौकर का तस्वुर है। हमारी दुकानों के अंदर, गोदामों के अंदर, ऑफिसों के अंदर नौकर होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हो सके तो नौकरों में तखफीफ कर दी जाए, उनके कामों में तखफीफ कर दी जाए, और उस पर रब जो है अजर अता फरमाएगा, इस इरादे के साथ कि उनका वक्त कम हो जाए, उनसे काम कम लिया जाए। अगर वो सेठ और मालिक कम लेगा तो रब्बुल जलाल उसे अजर व सवाब देगा। लेकिन बास कारोबार तो चलते ही इसी पर है। रमजान में काम बढ़ जाता है, जैसे गारमेंट्स का काम है, या दिगर बाद ऐसे काम है कि जिनमें वक्त भी बढ़ जाता है, और कहा जाता है यही सीजन है रमजान। तो फिर उसका दूसरा तरीका भी मैं पेश करता रहता हूं, क्योंकि आदमी को जब फल कम मिलते हैं तो थकावट ज्यादा लगती है। अगर उसे फल ज्यादा दे दिया जाए तो फिर थकावट का एहसास खत्म हो जाता है। आप समझ गए होंगे कि उसकी जो है और मदद कर दी जाए कि यार ये टाइम जो बढ़ रहा है तुम्हारा टाइम, यानी बाकायदा आप अपने नौकर को कह सकते हैं कि पहले तेरी ड्यूटी 9 घंटा थी, 8 घंटा थी, रमजान में तेरी ड्यूटी हो गई कितनी? क्योंकि मैं तखफीफ करना चाह रहा हूं, तेरी ड्यूटी मैंने 5 घंटा कर दी। पहले वो 8 घंटा ड्यूटी करता था, रमजान में कितना घंटा कर दिया? 5 घंटा। लेकिन फिर अब ये बात पेश नजर आ गई, काम बढ़ गया, अब क्या करें? काम जो है वो बढ़ गया, उसे कैसे निभाया जाए? तो फिर उसका तरीका क्या है कि आप अगर इस अंदाज में मीठे बोल के साथ कह दे अपने नौकर को कि तेरी ड्यूटी पहले 8 घंटा थी, रमजान की बिना पर मैंने तेरी ड्यूटी 6 घंटा कर दी, 2 घंटा मैंने रियायत कर दी, लेकिन अब तू 2 घंटा जो ड्यूटी दे रहा है मैं इसके पैसे अलग से दूंगा, इसके पैसे अलग से दूंगा। तो आप जरा गौर करें, वक्त कम हो गया ना। और मेरे आका ने फरमाया कि जो तखफीफ करेगा रब उसे बख्श देगा। पता चला नौकरों के साथ रमजान में तखफीफ की जाए, काम उनका कम कर दिया जाए। लेकिन अगर जहां मजबूरियां हैं, जिसको मैंने वादे कर दिया, वहां फिर तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप उनको कह दे तुम्हारा वक्त कम हो गया है, ताकि हदीस की फजीलत मुझे भी मिल जाए। लेकिन अब जो 2 घंटे ऊपर तू जो काम करेगा, या 3 घंटे जो तू ऊपर काम करेगा, या 4 घंटे ऊपर जो तू काम करेगा, उस काम के मैं तुझे अलग से पैसे दूंगा। नतीजा क्या निकला कि नौकरों से काम में तखफीफ हो गई। मेरे आका ने बता दिया तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी, मगफिरत फरमाए। तो रमजान का महीना बार बार नहीं आता, हमारे यहाँ अजीब माहौल बना हुआ है अल्लाह की बना। तरावी में पहले, दूसरे, चौथे दिन तो बड़ी रौनक नजर आती है, फिर इसके बाद तरावियों में पब्लिक कम। शुरू में चंद रोजे लोग रख लेते हैं, फिर रोजे भी खत्म। अल्लाह की पनाह, कैसा दौर आ गया है, समझ से बाहर है। हम भी हमारा बचपना भी हमें याद है, वो दौर भी हमने देखा कि कभी मार्केटों में हमने किसी को नहीं देखा खा रहा हो, और अगर कोई अचानक में एक नजर आ जाता तो लोग उसको गौर गौर से देखते, क्या कर रहा है। वो दौर मैंने भी देखा है, जबकि इतनी बड़ी उम्र नहीं है। आप में से कितने अफराद है जो मुझसे बड़ी उम्र वाले हैं? यकीनन उन्होंने तो देखा ही है, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। कोई एक नजर नहीं आता था, लेकिन अब मार्केट में चले जाए, अल अमान वल हफीज,
ہر ایک کے منہ میں گٹکا نظر آ رہا ہوگا، کوئی کھانا کھا رہا ہے، بلکہ ہم تو یہاں مارکیٹوں میں یہ دیکھتے ہیں عورتیں بند کباب والوں کے پاس آ کے بند کبابیں کھا رہی ہیں رمضان کے دنوں میں، یہ اب آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ ایسا وقت آ گیا، دیکھنے کو مل گیا ہمیں الامان والحفیظ۔ اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟ لیکن یاد رکھیے گا جتنا ہم خدا سے دور ہوں گے اتنا ہی عذاب بڑھتا جائے گا، اور بڑھ بھی رہا ہے۔ آج دیکھیں کیا حال ہے مسلمانوں، تعداد ہماری ہے، اکثریت ہماری ہے، 56-57 ممالک ہمارے ہیں، ہمارے، لیکن ظلم کس پر ہو رہا ہے؟ مسلمانوں پر۔ کرتوت ایسے ہیں نا، ہمارے کرتوت ہمارے ایسے ہیں، تو خدا را توبہ کرے رب کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ ہو سکتا ہے کل رمضان ہو، اگر کل نہیں تو پرسوں رمضان ہے، ابھی سے تہیہ کر لے، نہ نمازیں چھوڑیں گے، نہ روزے چھوڑیں گے، نہ تراویح چھوڑیں گے، بلکہ کوشش کریں نماز تہجد بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بڑا آسان ہے رمضان میں تہجد پڑھنا، اس لیے کہ ہم سحری کے لیے تو اٹھتے ہیں نا،